من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے اللہ تو مبعوث فرما دے ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ دعا ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب بیت اللہ کو مکمل کیا تھا، تو اس بیت اللہ کا اصلی حقیقی وارث مانگا تھا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمن سے پہلے اس بیت اللہ میں بہت سے ایسے کام ہو رہے تھے جو گناہ پر مبنی تھے۔ اس کی عزت و تکریم لوگوں کے دلوں میں کم پڑ چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے عاشق تھے، کسی علاقے سے اٹھے اور اس بیت اللہ کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے اس کے سامنے آ کر بدکاری کی، اللہ نے ان کو پتھر کا بنا دیا تھا۔ یہ بات ایک طرف لوگ برہنہ ہو کر اس بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، لیکن سب سے بھاری جو ظلم تھا وہ یہ تھا کہ جس گھر کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، اسی گھر میں اس کے مقابلے میں 360 خداؤں کو لا کے کھڑا کر دیا۔ اس اللہ کے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ اللہ نے اس زمین میں جو سب سے پہلا گھر مقرر کیا تھا وہ بیت اللہ تھا، وہ مکہ شریف میں تھا، جس میں برکتیں تھی، ہدایت کے سر چشمے پھوٹنے تھے۔ وہ ایک بدماش ابرہا، اس نے پہلے اپنے بادشاہ کو ناراض کیا، نجاشی کو ناراض کیا۔ جب نجاشی نے اس بات کی قسم اٹھائی کہ میں ابرہا کے خون اور یمن کی مٹی کو جب تک اپنے پاؤں میں روند نہ لوں اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اس نے اپنے بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے ایک شیشی میں اپنا خون ڈالا اور کچھ یمن کی مٹی کسی قاصد کے ہاتھ بھیج دی۔ نجاشی سے کہا کہ اپنی قسم پوری کر لے، میں تو تیرا مطیع و فرما بردار ہوں۔ اس طرح نجاشی کو اس نے خوش کر دیا۔ لیکن یہ ابرہا اللہ کے گھر کا دشمن تھا۔ کچھ لوگ بیت اللہ کی طرف جا رہے تھے، اس نے پوچھا یہ کیوں جا رہے ہیں، کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس نے کہا میں اس بیت اللہ کے مقابلے میں ایک عالی شان گرجا تعمیر کروں گا، اور وہ گرجا دیکھ کر لوگ اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر بیت اللہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اصل میں یہ چاہتا یہ تھا کہ جو مکہ المکرمہ کو بنیادی حیثیت، جو اس وقت ٹریڈ سینٹر کے طور پہ مکہ المکرمہ کو جو مقام حاصل تھا، وہ اپنے شہر سنا کو دینا چاہتا تھا۔ لیکن کون جانے کہ مکہ المکرمہ کی سرزمین کا مقابلہ کون کر سکتا ہے کہ جس کی قسمیں رب اٹھائے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہیں اللہ کہتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اس مکہ المکرمہ کی شان و شوکت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ کائنات کی ساری زمین ایک طرف
صرف مدینہ اور مکہ کی سرزمین ایک طرف اس کے مقام کو یہ ساری کی ساری سلطنت بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اتنا مقام حاصل ہے جس کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے، اور اللہ سب کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب کرے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ وہاں سے عمرہ اور حج کر کے آتے ہیں، اللہ کی قسم ہم نے ان کو تڑپتے ہوئے دیکھا۔ کہتے ہیں جب ہم نے بیت اللہ کو نہیں دیکھا تھا ہم اس کے بغیر جدا نہیں، ہمیں اداسی نہیں ہوتی تھی۔ جب سے بیت اللہ کو دیکھ لیا ہے دل چاہتا ہے بار بار اس کی زیارت کرے۔ اللہ سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ اللہ کا اتنا پرسکون گھر ہے۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا، نہ جانے اللہ سے کب سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت کرا دے۔ جو ہی بیت اللہ کے سامنے آئے اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکی، اس کی آہو پکار اور چیخوں نے سب کو بے چین کر دیا۔ اس کی اللہ نے نہ جانے کب سے وہ دعائیں مانگ رہی تھی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ اس بیت اللہ کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ یہ تو گرجا جتنا مرضی اعلیٰ و عرفہ گرجا تعمیر کر لے اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس نے اس گرجا گھر کی تعمیر شروع کر دی جس کی بنیاد اس نے ظلم و ستم پہ رکھی۔ کہتے ہیں تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ مزدوروں کو مزدوری نہیں دیتا تھا، اور اگر کوئی مزدور تھوڑا سا دیر سے ہو جاتی اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ جس گرجا گھر کی بنیاد ہی ظلم و ستم پہ ہو وہ اللہ کے گھر کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ بہرحال اس نے وہ گرجا تعمیر کر لیا، اس نے لوگوں کو دعوت دی۔ اب لوگوں کو طواف کرنے کے لیے بھی جو دعوت دیتا ہے اس میں بھی ظلم و ستم ہے۔ کوئی کمزور آدمی اس کا طواف کرنے کے لیے نہیں جاتا تو اس میں بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ قریشیوں کو اس بات کی خبر تھی اور انہیں اس بات کا بہت دکھ بھی تھا۔ کوئی قریشی اٹھا، اس نے آ کر اس کے گرجا میں پخانہ کر دیا اور اس کی دیواروں کے ساتھ مل دیا۔ اور جلدی پہ تیل کا کام اس وقت ہوا جب چند نوجوان اس کے قریب بیٹھ کر کھانا بنا رہے تھے۔ اللہ نے آندھی چلا دی، ایک چنگاری اس گرجے کے اوپر گری، سارے کے سارے گرجا جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا، کیونکہ اس کا اکثر جو حصہ تھا وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اب یہ آگ بگولا ہوا، اس نے کہا میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اللہ کے میں گھر کو بنیادوں سے اکھیڑ کر نہ رکھ دوں گا۔ اس نے 60,000 کا لشکر جرار تیار کیا جس میں 19 یا 21 ہاتھی تھے۔ ایک ہاتھی اتنا مضبوط تھا جس کا نام تھا محمود، کہ اس کا ثانی کوئی نہیں تھا اس وقت کا ہاتھی۔ منصوبہ اس نے یہ تیار کیا کہ ہاتھی کے گلوں میں سنگل ڈال کر دوسری طرف بیت اللہ کی دیواروں سے سنگل باندھیں گے، مخالف سمت کے ہاتھی کو چلائیں گے، وہ سارے کا سارا گھر جو ہے اللہ کا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے گھر کو تباہ کرنے کے لیے یہ چلا، لوگوں کو لوٹتا ہوا، ڈاکے ڈالتا ہوا، راستے میں جو بھی آئے کسی میں ڈاکہ کرے، کسی کو قتل کر دیا جائے۔ راستے میں ایک نفیل نامی سردار تھا، تھوڑی سی فوج لے کر اس کے مقابلے میں آیا، لیکن وہ کمزور تھا، اس نے اسے کاٹ کے رکھ دیا، اسے زندہ گرفتار کر لیا، اسے بھی ساتھ لے کر چل دیا۔ پہلے تو اسے قتل کرنے لگا، پھر اس نے اسے معاف کر دیا، ساتھ لے کے چل دیا۔ آگے جب وادی طائف میں پہنچا تو وہاں کا ایک سردار تھا، اس نے اس کا بھرپور ساتھ دیا، اس کی رہنمائی کے لیے اس کے ساتھ چل دیا۔ اللہ نے اس کو بھی عبرت کا نشان بنا دیا، راستے ہی میں اس کی موت ہوئی، اور جس جگہ اسے دفن کیا گیا لوگ آتے جاتے اس کی قبر کے اوپر سنگ باری کیا کرتے تھے، دنیا میں ہی عبرت کا نشان بن گیا۔ چلتے چلتے یہ وادی محصر میں پہنچ گیا، وہاں آ کر اس نے ڈیرے ڈال دیے۔ اس نے پیغام بھیجا کہ جاؤ جو مکہ کا سردار ہے اسے پیغام دے دو
کہ ہماری تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں، ہم بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے ہیں، اگر ہمارے راستے میں آؤ گے تو تمہیں کاٹ کے رکھ دیا جائے گا، اگر ہمارے راستے میں نہیں آؤ گے تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب جو تھے اس وقت مکہ کے سردار بھی تھے، اس بیت اللہ کے متولی بھی تھے۔ پیغام ان تک پہنچا، حضرت عبد المطلب نے پیغام سنا، چل کر اس کے پاس آ گئے۔ اسے جب یہ پتا چلا کہ عبد المطلب آئے ہیں، اس کے دل میں اللہ نے اتنا روب اور دبدبا ڈال دیا کہ یہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تخت کو چھوڑ کر نیچے آ گیا۔ کہنے لگا کدھر آئے ہو؟ حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ ابرہا تیرے سپاہیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں اپنے اونٹ واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا بس تیرا یہی مطالبہ ہے؟ کہا ہاں میرا یہی مطالبہ ہے۔ کہنے لگا میرے دل میں تیرا اتنا روب تھا، دبدبا تھا، لیکن تیرے اس مختصر سوال نے وہ دو روب اور دبدبا میرے دل سے ختم کر دیا ہے۔ تو بیت اللہ کا متولی ہے، تو کعبے کا مکہ کا سردار ہے، میں سمجھتا تھا کہ تو اس کی حفاظت کے لیے میرے پاس آیا ہے، تجھے تو اپنے اونٹوں کی بڑی ہوئی ہے۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے ابرہا میری بات سن، وہ اونٹ جو ہیں وہ میرے ہیں، وہ میرے حوالے کر دے، اور جو بیت اللہ ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اب اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے، تو جان اور تیرا رب اللہ جانے۔ اس نے متکبرانہ انداز میں ایک اور الفاظ، ایک اور جملہ بول دیا، کہنے لگا کل تمہارا خدا بھی مجھے بیت اللہ کی دیواریں گرانے سے نہیں روک سکتا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے اونٹ لیے اور واپس آگے لوگوں سے کہا کہ دیکھو وہ بہت بڑی طاقت میں ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ لوگ پہاڑوں پہ چلے جاؤ۔ خود بیت اللہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اس بیت اللہ کی کنڈی کو پکڑ لیا اور اللہ سے التجائیں کرنا شروع کر دی۔ اللہم ان المرء ویمنع الرحلہ فمنع رحالک وانصر علی آل الصلیب وعابدہ اليوم آلک۔ اے اللہ، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور ان صلیبیوں کے مقابلے میں اپنے بندوں کی مدد فرما۔ اس کو یاد کیا، اللہ کو یاد کیا، اور اللہ نے کیا کہا تھا قریشیوں سے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا، جس نے تمہیں خوف میں امن دیا۔ یہی قریشیوں کو پیغام دیا تھا نا رب نے، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس رب کے گھر ہی میں 360 خدا اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑے کر دیے تھے۔ دیکھیے حوصلے میرے پروردگار۔ آج جب مشکل وقت آیا تو ان 360 بتوں سے نہیں مدد لی جا رہی، آج پکارا جا رہا ہے تو اس اللہ کو پکارا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ 360 بت ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ اگر آج کسی مشکل سے ہمیں کوئی نکال سکتا ہے تو وہ رب ذوالجلال ہے، اور یہ اس بات کو سمجھتے تھے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر رکھا تھا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا تھا کہ یہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ اگر بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ چمٹا بھی ہوگا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ادھر سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر داخل ہوئے، ادھر سے اکرمہ دوسری طرف سے بھاگ نکلا۔ چلتے چلتے آگے جا کر سمندر آ گیا، اس کی کشتی میں بیٹھ گیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس دن کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی۔ لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا، یا حبل یا عزا یا لات یا منات۔ وہ جو اس کا جو کشتی چلانے والا تھا ملا، وہ کہنے لگا آج یہ لات منات عزا تمہارے کام نہیں آئیں گے،
آج اگر اس مشکل سے تمہیں نکالے گا تو محمد کا خدا نکالے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو پکارا، اللہ نے نکال دیا، سردار تھا، ذہن میں سوچا کہ پھر محمد کے ساتھ ہماری لڑائی کس بات کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملا سے کہا کشتی واپس لے چلو، واپس لے آیا۔ ادھر سے اس کی بیوی حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ چکی، فرما رہی ہے کہ وہ یا رسول اللہ آپ سے ڈرتا ہوا بھاگ گیا ہے، اگر آپ اسے معاف فرمائیں تو میں اسے بلا کر لے آؤں۔ آقا کریم نے تو پہلے ہی اعلان فرما دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا جاؤ، میں نے اسے معاف کیا۔ آگے سے اکرمہ آ رہا ہے، بیوی نے کہا کہاں ڈر کے بھاگ رہے ہو، رسول اللہ نے تو تجھے معاف فرما دیا ہے۔ کہنے لگا مجھے مروانے کا ارادہ تو نہیں۔ کہنے لگی یہ دیکھو میں پاک طیب چادر لے کر ضمانت کے طور پہ آئے۔ یعنی مشکل وقت میں یہ جانتے تھے کہ مدد کر سکتا ہے تو صرف خدا کر سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ صبح کا ٹائم ہوا، اس نے حکم دیا اپنی فوج کو، وہ جو محمود نامی ہاتھی تھا اس کے کان میں وہ نفیل جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس بیت اللہ کا گستاخ نہ ہو جانا۔ اب اسے مارتے ہیں، اسے پیٹتے ہیں، خنجروں سے سوبے مارتے ہیں، وہ ایسا بیٹھا اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آزمائش کے طور پہ اگر اسے کسی دوسری سمت پہ لے جاتے ہیں تو وہ چل پڑتا ہے، بیت اللہ کی طرف جانے کا نام نہیں لیتا۔ اللہ نے ایک ایسا جرونڈ ابابیلوں کا اٹھا، ایسے اٹھا جیسے آسمان پہ بادل چھائے ہوئے ہیں، ہر چڑیا کے منہ میں ایک کنکر تھا، ایک ایک کنکر ان کے پنجوں میں تھا۔ اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا تو نے دیکھا تیرے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کی ساری تدبیروں کو خاک میں ملا دیا کہ وہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں جو آتی ہیں ان کے اوپر وہ پھینکتی ہیں کنکریاں، نوکدار کنکریاں، ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ ابھی تو اس اللہ کے گھر کا اصلی متولی آیا بھی نہیں تو اس کو گرانے کے لیے پر توڑ رہا ہے، جس کے بارے میں اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں سے بھاگے اور ہم نے ان کو، مکہ کے لوگ کہتے ہیں ہم نے ان کو مکے کی گلیوں میں مانگتے ہوئے دیکھا۔ کچھ نبینے ہو گئے، ساری کی ساری فوج کو تباہ و برباد اللہ نے کر دیا، ان کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دیا گیا۔ یہ ابرہا بھی بھاگا، اس کا دل پھٹ گیا، بالآخر یہ اپنا ظلم کرنے کے بجائے خود اللہ کے عذاب کا شکار ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو اس گھر میں ظلم کے ارادے سے آئے گا ہم نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ واقعہ ہوا حضور علیہ السلام کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں حضور علیہ السلام کو بھیج دیا اور مومنوں کو یہ احسان جتلایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ العزیز یہیں سے بات شروع ہوگی، بر وقت تشریف لائیے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ For updates, please subscribe to this channel and press the bell button. Thank you.